كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق أرشدنا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مجھے آج جس موضوع پر بات کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے فقہ البیوع کا تعارف. فقہ البیوع حضرت شیخ الاسلام محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مشہور ترین تصنیف ہے، اور حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کی ذات خصوصاً علماء کے درمیان تعارف کی محتاج نہیں ہے، لہذا میری پوری توجہ مصنف کے تعارف پر مرکوز ہوگی، نہ کہ مصنف کے تعارف پر. اس کتاب کا جو مکمل نام ہے، ویسے ہم اس کو فقہ البیوع کے مختصر نام سے پہچانتے ہیں، لیکن اس کا ایک طویل نام ہے جو کتاب پر لکھا ہوا بھی ہے، فقہ البیوع علی مذہب الاربع ما تطبیقاتہ المعاصرہ مقارنا بالقوانین الوضعیہ. اور اس کتاب کی تصنیف کب ہوئی ہے تو مقدمے کے اخیر میں حضرت شیخ الاسلام نے اس پر جو تاریخ لکھی ہے وہ 12 شعبان المعظم 1435 ہجری مطابق 11 جون 2014 عیسوی، یعنی تقریباً 6 سال پہلے کی یہ تصنیف ہے. تعارف کے عنوان کے تحت ہم 3 امور پر گفتگو کریں گے. نمبر 1 پر اہمیت اور ضرورت، نمبر 2 پر خصوصیت، اور نمبر 3 پر ترتیب. پہلا عنوان اہمیت اور ضرورت، یعنی ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے اس کتاب کو کن ضرورت کے پیش نظر تصنیف کیا اور آج ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. اس پر حضرت شیخ الاسلام نے کئی صفحات تحریر فرمائے ہیں. میں نے اس کا خلاصہ اور نچوڑ چند سطور میں جمع کیا ہے. وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی دنیا بھر کے قوانین کے مقابلے میں تجارتی معاملات کے جزئیات کی تخریج، جانبین کے حقوق میں عدل و انصاف اور شخصی اور سماجی مصلحتوں کے مابین توازن کی رعایت کرنے کے باب میں سب سے زیادہ مستغنی ہے. فقہ اسلامی اس کی قیادت دنیا پر رہی اس وقت تک جب تک کہ مغربی استعمار نے سر نہ اٹھایا. جب مغربی استعمار کو غلبہ حاصل ہو گیا تو فقہ اسلامی کو عملی تطبیق سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ مغربی استعمار کے خود ساختہ قوانین نے لے لی. اب زیادہ تر لوگوں کی توجہ مغربی قوانین کی طرف مڑ گئی اور اسی میں بحث و مباحثہ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف شروع ہو گئی، اور فقہ اسلامی کے خلاف اس کے 2 سلبی نتیجے نکلے. اور آج جو ہم نے جن مقاصد کو لے کر مجلس قائم کی ہے تو ان 2 سلبی نتیجوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اس کے قیام میں کافی لیٹ ہو گئے اور کافی دیری ہو گئی. نمبر 1 پر جب فقہ اسلامی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں عملی تطبیق سے معزول کر دیا گیا تو فقہ اسلامی کی ترقی اس معنی میں رک گئی کہ فقہ اسلامی کی کتابیں جدید مسائل میں صراحت کے ساتھ حل پیش نہیں کر پاتی. بے شک ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایسے مفتیان کرام موجود ہیں کہ جو جدید مسائل کے حل کی تلاش میں اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے ہیں. انہی فقہا کی یہ جدوجہد اس دور میں فقہ اسلامی کے ترقی کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک انفرادی محنت ہے جس کا دائرہ محدود ہے، جبکہ عام زندگی قوانین وضعیہ پر تکیہ کیے بہت تیزی سے رواں دواں ہیں. اور آج ہم اسی کا اثر یہ دیکھتے ہیں کہ دارالافتاء میں جو استفتاء آتے ہیں اس میں سے زیادہ تر استفتاء کا تعلق میراث سے یا نکاح و طلاق سے ہوتا ہے. خرید و فروخت سے متعلق استفتاء بہت کم ہوتے ہیں. نمبر 2 پر فقہ اسلامی کو عملی تطبیق سے دور کر دینے سے یہ عظیم سرمایہ ماہرین قانون کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. ان کی نگاہوں میں مغربی قوانین کے علاوہ کچھ نہیں. ساری جدوجہد کا مرکز مغربی قوانین بن کر رہ گئے، جبکہ فقہ اسلامی کو
اولاً تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ان کے سامنے قدیم کتابیں ہیں جن کے اسلوب سے وہ واقف نہیں، زندگی کے موجودہ مسائل کا سری حل ان میں نہیں پاتے، قواعد اور ضوابط سے مسائل متفرع کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نتیجتاً فقہ اسلامی کو ایک تاریخی شے قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور آج عام طور سے مدارس میں بھی جو فقہ پڑھایا جاتا ہے تو طلباء کو بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا اب اس زمانے میں کوئی کام نہیں ہے اور وہ ایک تاریخی دستاویز بن کر رہ گئے۔ جو شخص قوانین وضعیہ کی گود میں پرورش پاتا ہے اور فقہ اسلامی کی حقیقت اس کے مخفی ہوتی ہے، جب اسے فقہ اسلامی کی عملی تطبیق سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اسے قدامت پسندی گردانتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو قوانین 1400 سال پہلے وضع کیے گئے ہوں وہ کیسے عصری مسائل کے ساتھ قدم بقدم چل سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر زمان و مکان میں انسانی زندگی کے تغیرات اور ترقی کے لیے مانع نہیں، بلکہ وہ ایسا توازن فراہم کرتی ہے جو انفرادی اور اجتماعی صلاح کا ضامن ہو۔ فقہ اسلامی کو جس چیز نے غیر محدود توانائی بخشی وہ ہے اختلاف فقہا۔ مذاہب اربعہ فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی نے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے آثار، فتاوی اور فیصلوں کی روشنی میں ایسے مدونات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ یہ امر مسلم ہے کہ یہ مذاہب اربعہ ادیان نہیں کہ ایک دوسرے کو باطل اور شریعت کا مخالف قرار دینے لگے۔ یہ تو شریعت اسلامیہ کے وہ متعدد راستے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جو قرآن و سنت کے منصوص صریح اور اجماعی بنیادی احکام میں متفق۔ اختلاف تو انہی نصوص کی تفسیر میں یا جزئیات کی تفریح میں واقع ہوا ہے۔ ہر ایک دوسرے کی درستگی کے احتمال کا اقرار کرتا ہے، اسی وجہ سے حاجت خاصہ کے وقت دوسرے کی رائے کو اختیار بھی کر لیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے خصوصی طور پر تجارتی مالیاتی معاملات کے فقہ کو مدون کرنے کی، جو نئے حالات اور عصری اصطلاحات کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہو، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ فقہ اسلامی 15ویں صدی میں بھی ایسے ہی راہبری کرتا ہے جیسے وہ ابتدائی صدیوں میں کر رہا تھا، نیز ایسے اسلوب میں ہو کہ جو موجودہ دور کے ذوق کے مناسب اور پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے آسان ہو۔ یہ میں نے ضرورت کو بیان کیا کہ اس ضرورت کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ الاسلام نے اس کتاب کو تصنیف کیا۔ اب اس کتاب کی کیا خصوصیات ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر تو ہم انہی خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہج بیان کیا ہے کہ میں نے اس منہج پر کتاب کو تصنیف کیا۔ ان میں نمبر 1 پر یہ لکھا ہے کہ کتاب مذاہب اربعہ پر بیوع کے بنیادی مسائل کو جامع ہو۔ مذاہب اربعہ کے مسائل بیان کرنے کی غرض 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہر مسلک کے متبع کو بقدر استطاعت مدد مل جائے۔ نمبر 2 شریعت مطہرہ اپنے تمام محتمل طریقوں سے واضح ہو جائے۔ کتاب و سنت پر متفرع مسائل میں اختلاف افکار ظاہر ہو جائے۔ اور یہ امید بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مملکت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ملکی آئین میں تجارتی قوانین میں فقہ اسلامی کو تطبیق دینے کی کوشش کریں تو ان کے لیے بھی یہ معاون ثابت ہو۔ نمبر 2 بکثرت قوانین وضعیہ سے موازنہ کیا گیا ہے، بلکہ بعض مقامات پر فرانس، سوئٹزرلینڈ اور دیگر یورپین قوانین کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1 پر مخالف شرع قوانین میں واقع ہونے سے بچانا، اور نمبر 2 پر اسلامی اقتصاد اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں فرق کو واضح کرنا ہے۔ نمبر 3 ہر باب میں متعلقہ عصری مسائل کو ضرور ذکر کیا ہے اور اس میں تفصیلی کلام کیا، تمام فقہی احتمالات کو بیان کیا، جہاں معاصر علماء کی آراء موجود تھی ان کو بھی بیان کیا، اور اخیر میں اپنی رائے کو بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 4 پر منطقی ترتیب کی رعایت کی تاکہ مطلوبہ مسائل تک رسائی آسان ہو۔ مثلا اولاً حقیقت بیع یعنی لغوی اور اصطلاحی معنی، پھر ارکان بیع، پھر طریقہ انعقاد یعنی ایجاب و قبول کو ذکر کیا، ایجاب و قبول کے ذریعے یا تعاطی وغیرہ کے ذریعے اس کو بیان کیا۔ نمبر 5 پر اس بات کی کوشش کی ہے کہ عبارت آسان ہو، نہ بہت طویل ہو کہ اکتاہٹ کا سبب بن جائے، اور نہ بہت مختصر ہو کہ الجھن کا باعث۔ نمبر 6
اخیر میں ایسی تلخیص پیش کی ہے جو اسلامی قانون تجارت و معیشت کے نفاذ کے لیے راستہ آسان کر دیتی ہے۔ مذکورہ بالا 6 امور حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے بذات خود مقدمے میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر مولانا ندیم الواجدی دامت برکاتہم کا ایک مضمون جو اس کتاب کے بارے میں حاصل ہوا تھا، میں نے واٹس ایپ پر گروپ پر رکھا بھی ہے۔ اس کا عنوان تھا فقہ البیوع مدارس کے نصاب کا حصہ بننے کے لائق کتاب۔ اس مضمون میں موصوف مذکور کتاب کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے وہی امور شمار کیے ہیں جو مصنف کتاب نے مقدمے میں بیان کیے، جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ البتہ ایک اور خصوصیت کی جانب توجہ دلائی، وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں قدیم فقہی اصطلاحات کے ساتھ نئی اصطلاحات بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کی مرادف انگریزی اصطلاحات بھی لکھ دی گئی ہیں۔ آخر میں ان اصطلاحات کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر کے ضمیمے کی شکل میں کتاب کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ یوں دیکھیے کہ کتاب کے اخیر میں جہاں ایک جانب پوری کتاب کا خلاصہ موجود ہے صیغۃ مقترحۃ کے نام سے، تو اسی طرح سے ایک جامع قاموس بھی موجود ہے کہ جس میں ہمیں عربی اصطلاحات، قدیم اصطلاحات اور اس کے انگریزی الفاظ بھی جو ہے وہ آسانی سے مل جاتے ہیں تاکہ ہمیں تلاش کرنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر بندے نے مذکورہ کتاب کا بالاستیاب مطالعہ تو نہیں کیا، لیکن ایک معتبر حصے کا مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعے کے درمیان یہ بات سامنے آئی کہ فقہ حنفی میں عام طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہونا متون میں مذکور ہے۔ بسا اوقات ظاہر و روایت کے مطابق فتویٰ ہوتا ہے، قوانین وضعیہ سے تطبیق، عرف کا متغیر ہونا، تعامل ناس وغیرہ امور کی وجہ سے متون میں مذکور مفتہ بھی قول پر عمل دشوار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے بہت سے مواقع پر مفتہ بھی قول کو بدلنے کی رائے بھی بیان کی ہے۔ بطور مثال کے نمبر 1 پر خیار شرط کی مدت کے بارے میں عام طور سے 3 دن کے قول کو مفتہ بھی قرار دیا گیا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس کتاب میں دوسری جلد صفحہ 903 پر اس پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک 3 دن کے بعد خیار کی نفی کے بارے میں کوئی نص صحیح وارد نہیں، لہذا راجح یہ ہے کہ خیار 3 دن سے زائد کے لیے جائز ہو، مبی کے اعتبار سے مختلف ہو، لیکن ایسی مدت نہ ہو کہ جس میں عقدہ کو ایک طویل مدت کے لیے متردد چھوڑ دینا لازم آتا ہو، حالانکہ یہ مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نمبر 2 دوسری مثال، اموال ربویہ میں اکثر فقہا نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ کل شیء نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلا فهو مکیل ابدا وان ترک الناس الکیل فیہ وکل ما نص علی تحریم التفاضل فیہ وزنا فهو موزون ابدا وان ترک الناس الوزن فیہ۔ یہ میں نے ہدایہ کی عبارت نقل کی ہے، اور عام طور سے کتابوں میں یہی ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیلی تھی، اب بعد میں اس کا تعامل بدل گیا، وہ وزن ہی ہو گئی، تب بھی ہم اس کو کیلی شمار کریں گے اور سود کے اعتبار سے وہی احکام اس پر نافذ ہوں گے۔ لیکن اس مسئلے پر حضرت شیخ الاسلام نے مستقل عنوان قائم کیا، تاثیر العرفی فی الکیل والوزن، دوسری جلد صفحہ 673 پر، اور اس پر مفصل بحث بیان کی۔ اولا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بیان کیا کہ منصوص اور غیر منصوص دونوں چیزوں میں کیلی اور وزنی ہونے میں عرف کا اعتبار ہوگا، اور پھر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دینا بیان کیا، اور نیز یہ بھی واضح کر دیا کہ متاخرین حنفیہ میں سے بہت سو نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر العارف میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا، اور یہ اقتباس بھی وہاں نقل کیا گیا ہے کہ وعلی ھذا فلو تعارف الناس بیع الدراہم او استقراضها بالعدد كما في زماننا لا يكون مخالفا للنص فالله تعالى يجزي الامام ابا يوسف رحمه الله ان اهل هذا الزمان خير الجزاء فلقد صد عنهم بابا عظيما من الربا۔ تفصیلی کلام کیا ہے کہ اگر آج ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہ لیں تو بہت عام انداز میں ہم ربا میں، سود میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پریشانیاں جو ہمیں لازم آ سکتی ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے
تو جس سال میں لیا ہے تو اس وقت کا ہمیں سونے کا دام جو ہے وہ معلوم رکھنا پڑے گا کہ اس سال جو ہے سونے کا دام یہ، دوسرے سال بھاؤ بڑھ گیا تو ہمیں اس کے حساب سے کمی زیادتی کرنی پڑے گی اور وہ سود ہو جائے گا. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ باب ہی بند کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اعتبار جو ہے وہ عرف کا ہوگا. اب آج جو ہے ہم نوٹوں کو اور ان کو جو ہے وہ عددی شمار کرتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نمبر 4، کچھ ایسے ابواب قائم کیے جو عام طور سے متداول کتابوں میں نہیں ملتے. نمبر 1 پر المبحث العاشر فی احکام المال الحرام، اور اس کے ذیل میں انہوں نے 3 اقسام مال حرام کی ذکر کیے. اسی طرح سے التعامل مع البنوک الربویہ، اور اس کے ضمن میں 7 طریقے تقریباً تعامل کے بیان کیے. اسی طرح سے التعامل مع شرکات التامین، انشورنس کے کچھ معاملات کو بیان کیا. اسی طرح التعامل مع السماسرۃ فی البورصہ، اسٹاک ایکسچینج کے کچھ مسائل کو بیان کیا. التجارت عن طریق البرید، کہ ڈاک کے ذریعے سے جو تجارت ہوتی ہے، آن لائن جو تجارت ہوتی ہے اس کے مسائل بیان کیے. التجارت بواسطہ البنوک، کہ بینک کے ذریعے سے جو تجارت ہوتی ہے ان کے مسائل کو بیان کیا. یہ عام طور سے وہ ابواب ہیں جو ہماری متداول کتابوں میں موجود نہیں. نمبر 5 پر یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے معاملات معاصرہ کے استیعاب کو اپنی غرض نہیں بنایا، بلکہ معاملات کی بنیاد عقد بیع کو مع جمیع فروعات اور شرائط و اقسام اور اس کے ضمن میں پیدا ہونے والے عصری مسائل کو اپنی غرض بنایا ہے. لہذا یہ کتاب کچھ ابواب فقہیہ مالیہ کو شامل نہیں جو کہ متداول کتابوں میں موجود ہوتے ہیں. ہم اس کو یہاں تلاش کریں گے نہیں ملیں گے، جیسے الاجارہ، الشرکت، المضاربہ، العاریہ، الودیعہ، الہبہ. یہ ابواب وہ ہیں جو مالی معاملات سے متعلق تو ہیں لیکن اس کتاب میں نہیں ملیں گے. البتہ ان ابواب سے متعلق کچھ جدید مسائل ضمنی طور پر بیان کیے گئے. ترتیب یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے 12 مباحث پر اس کتاب کو مرتب کیا ہے. ان 12 مباحث میں سے 5 بحثیں پہلی جلد میں اور 7 بحثیں دوسری جلد میں ہیں. دوسری جلد میں صفحہ نمبر اثر نو دینے کے بجائے پہلی جلد سے تسلسل کے ساتھ دیے گئے. المبحث الاول فی حقیقت البیع و طرق انعقادہ، اس کے ذیل میں 2 ابواب قائم کیے. نمبر 1 پر فی تعریف البیع و رکنہ، نمبر 2 پر فی احکام الایجاب والقبول. المبحث الثانی فی احکام المتعلقۃ بالمتعاقدین، اس کے ذیل میں 3 ابواب قائم کیے. فی اہلیت العاقدین، نمبر 2 فی رضا المتعاقدین وما يتعلق به، اور المستثنیات من اشتراط التراضی. المبحث الثالث فی احکام المبیع والثمن وما یشترط لجواز البیع، اس کے ذیل میں 4 ابواب قائم کیے. نمبر 1 پر فی المبیع وما یشترط فیہ لصحۃ البیع، اور اس کے ضمن میں 7 شرائط بیان کیے. نمبر 2 پر فی احکام الثمن وما یشترط فیہ، اس کے ضمن میں 2 شرائط بیان کیے. نمبر 3 پر فی طرق المختلفہ لاداء الثمن، اور نمبر 4 پر فی احکام تعیین النقود. المبحث الرابع الشروط التي ترجع الى صلب العقد، اور اس کے ضمن میں 2 باب قائم کیے. تعلیق البیع او اضافت الى المستقبل، اس میں 2 شرطوں کو بیان کیا. اور نمبر 2 پر فی الشرط الفاسد او الاستثناء فی البیع. المبحث الخامس تقسیم البیع من حیث وفاء العوضین. یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے ہماری متداول کتابوں میں بیوعات کی جو تقسیم ہوتی ہے اس سے ہٹ کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں 4 تقسیمات کے ضمن میں سارے اقسام کو لے لیا ہے اور اس کو تقریباً 4 مباحث میں الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. تو مبحث خامس اس کے اندر بیان کیا تقسیم البیع من حیث وفاء العوضین، اور یہ پہلی تقسیم ہے اور اس کے ضمن میں 2 باب قائم کیے. نمبر 1 فی البیع الحال والمؤجل، اور نمبر 2 فی السلم والاستثناء. المبحث السادس من المجلد الثانی، 5 بحثیں پہلی کتاب میں دی، اب 6 بحثیں جو ہے وہ دوسری کتاب میں، 7 بحثیں، ان میں 6 نمبر کی بحث دوسری جلد میں. تقسیم البیع من حیث ربحیتہ، اس کے ضمن میں ایک ہی باب آیا ہے المرابحۃ والتولیۃ والودیعہ. 7ویں مبحث جو ہے وہ تقسیم بیع من حیث نوعیت البدلین، اور اس کے ضمن میں 3 ابواب مقایضہ، ربا اور صرف. 8ویں مبحث تقسیم البیع من حیث آثارہ،
کہ دنیا اور آخرت کے آثار کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، اور اس کے ضمن میں 6 ابواب ہے۔ اس میں نمبر 1 پر بیع صحیح بدون الخیار، نمبر 2 فی الخیارات فی البیع الصحیح، نمبر 3 فی البیع الباطل، نمبر 4 فی البیع الفاسد، نمبر 5 فی البیع الموقوف، نمبر 6 فی البیع المکروہ۔ المبحث التاسع فی التدخل السلطات فی التجارت الحرہ، کہ آزادانہ تجارت کے اندر حکومتوں کی دخل اندازی کرنا، اور اس سلسلے میں 5 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ بیع الحاضر للبادی، تلقی جلب، احتکار، اور اسی طرح سے تاجروں کا ایسوسیشن بنا کر بھاؤ کو نکی کرنا، اور نمبر 5 پر تسعیر یعنی حکومت کا ریٹ نکی کرنا۔ نمبر 10 المبحث العاشر فی احکام المال الحرام، مال حرام کے احکام، اور اس کو 5 اقسام میں تقسیم کیا، اور وہ 5 اقسام یہ کہ ما کان حراما علی المرء لکونہ ملکا للغیر، نمبر 2 ما تغیرت فیہ العین المغصوبہ بفعل الغاصب، ما کان مجموعا من الحلال والحرام، نمبر 4 غلۃ المغصوب وارباح، نمبر 5 المال المقبوض ببیع فاسد۔ اور اسی مبحث کے تحت کچھ عصری ابحاث کو بھی ذکر کیا۔ نمبر 1 پر التعامل مع البنوک الربویہ، نمبر 2 التعامل مع الشرکات التامین، نمبر 3 التعامل مع الشرکات تامین الاشیاء والمسئولیات، نمبر 4 پر التعامل مع السماسرة فی البورصہ۔ اور المبحث الحادی عشر فی احکام الایراد والاستیراد، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کچھ احکام کو بیان کیا، اور تفصیلی اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور 12ویں مبحث یہ اقالے کے باب میں، ان 12 مباحث کی تکمیل کے بعد کتاب کے بالکل اخیر میں پوری کتاب کا خلاصہ نہایت سہل اور جامع انداز میں صیغۃ مقترحۃ لقانون البیع الاسلامی کے نام سے لاحق کیا۔ جامعہ علوم القرآن جمبو سر نے اسے الگ سے شائع بھی کیا ہے، اور نیز جامعہ ہی کے فعال استاد حضرت مفتی فرید کاوی صاحب نے اس کا آسان اردو ترجمہ کیا ہے، جو جامعہ ہی سے اسلامی قانون خرید و فروخت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ میں نے جو تفصیل بیان کی تھی، یہ فہرست کو سامنے رکھ کر اب میں نے ایک نقشہ جو ہے وہ بنایا ہے، جدول بنایا ہے ان مباحث کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو بنانے کے لیے میں نے پوری کتاب کا یوں سمجھو کہ ایک تائرانہ مطالعہ کیا، اور اندر جا جا کر فہرست کو سامنے تو رکھا ہے لیکن فہرست پر پورا اعتماد نہیں کیا، اندر جا جا کر جو ہے وہ دیکھا، اور پھر اس کے اعتبار سے یہ نقشہ بنایا جو ہمیں سمجھنے کے لیے کافی آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اس کی ایک کاپی ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ 12 مباحث کے اندر اس کو تقسیم کیا تھا، لیکن میں نے آسانی کے لیے اس کو تقریباً 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس میں نمبر 1 پر میں نے عنوان لگایا ہے حقیقت البیع و طرق انعقادہ۔ اس کے بعد آپ کو اس کے نیچے خانہ دکھے گا، اس میں لکھا ہوا ہے میم اور نمبر 1۔ تو میم کا مطلب ہے مبحث، یعنی پہلی مبحث۔ نمبر 2 پر الشروط، اس میں کل 3 مباحث جمع ہے، المبحث الثانی، ثالث اور رابع۔ اس کے بعد التقسیمات، اس میں 4 مباحث کو جمع کر دیا، خامس، سادس، سابع اور ثامن۔ اس کے بعد عنوان ہے تدخل السلطات فی التجارت الحرہ، یہ مبحث تاسع ہے۔ اس کے بعد احکام المال الحرام، یہ مبحث عاشر ہے۔ اس کے بعد احکام الایراد والاستیراد، یہ مبحث الحادی عشر ہے، اور اخیر میں الاقالہ، یہ ثانی عشر ہے۔ یہ اس طرح سے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میں نے جو کلر والا بنایا ہے اور گروپ پر رکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلر کے اعتبار سے میں نے ہر ایک کو الگ کر دیا ہے، سمجھنا بہت آسان ہو سکتا ہے کہ جو پہلا عنوان ہے حقیقت البیع و طرق انعقادہ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تعریف البیع و رکنہ، اور نمبر 2 پر احکام الایجاب والقبول۔ اب تعریف البیع و رکنہ میں 5 چیزوں کو حضرت نے خوب تفصیل سے بیان کیا: تعریف البیع، تعریف المال، تراضی الطرفین، رکن البیع، اور الاختلاف فی اصطلاح الایجاب والقبول۔ اور احکام الایجاب والقبول میں 4 چیزوں کو بیان کیا: صیغتہما، طریق ادائہما، موافقتہما، ارتباطہما۔ یہ 4 جو ہے وہ اہم ترین عنوان ہیں۔ اس کے بعد الشروط، تو شروط کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ وہ شروط کے جو متعاقدین کی جانب راجع، وہ شروط جو مبیع اور ثمن کی جانب راجع، اور وہ شروط جو صلب عقد کی جانب راجع۔ تو متعاقدین کی جانب جو راجع ہیں ان میں کل 2 شرطیں ہیں، لیکن عنوان 3 قائم کیے۔ نمبر 1 پر اہلیتہما اور
والتراضی، یہ دو شرطیں ہیں، لیکن تراضی سے جو مستثنا ہیں ان کو ایک الگ عنوان سے بیان کیا، المستثنیات من التراضی۔ نمبر 2 پر المبی والثمن، ان کو پھر میں نے الگ کر دیا، الثمن اور المبی۔ ثمن کے ضمن میں کل 3 بحثیں ذکر کی ہے، ان میں نمبر 1 پر الشروط کو ذکر کیا، شروط میں 2 چیزیں ہیں، مالیت الثمن، اور نمبر 2 پر کون الثمن معلوما۔ نمبر 2 پر دوسری بات ثمن سے متعلق ہے، الطرق المختلفہ لاداء الثمن، ثمن کو ادا کرنے کے مختلف راستے، تو اس میں کل 3 طریقے ہیں، دفع الثمن نقدا، بطریق الحوالہ، اور بطریق البطاقات۔ دفع الثمن نقدا یہ عام بات ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ بطریق الحوالہ تو اس میں الحوالۃ العامہ، یعنی حوالے کا جو قدیم طریقہ ہے وہ، اس کی 2 قسمیں، حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ، جو عام طور سے ہماری کتابوں میں موجود بھی ہے، لیکن یہاں اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ ہے الحوالۃ المعاصرہ، کہ یہ عصری حوالہ، اس میں نمبر 1 پر ہے تحویل المصرفی، یعنی بینک ٹرانسفر، اور نمبر 2 پر ان طریق الشیکات، یعنی چیک کے ذریعے سے پیمنٹ کرنا۔ تو جو چیک کے ذریعے سے پیمنٹ کرنا ہے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، الشیک المصرفی بینک ڈرافٹ، نمبر 2 پر الشیک المصدق سرٹیفائیڈ چیک، اور نمبر 3 پر الشیک الشخصی یعنی پرسنل چیک۔ تیسری سمن سے متعلق ادائے سمن سے متعلق تیسری صورت ہے بطریق البطاقات، تو اس میں بھی کل 3 چیزوں کو بیان کیا، بطاقت الاعتماد یعنی کریڈٹ کارڈ، نمبر 2 بطاقت حسم الفوری یعنی ڈیبٹ کارڈ، اور نمبر 3 پر بطاقت الحسم المتاخر چارج کارڈ۔ یہ کل بحثیں تھی سمن سے متعلق۔ مبی سے متعلق کل 7 شرائط کو بیان کیا، نمبر 1 پر مالیت المبی، نمبر 2 پر کون المبی متقوما، نمبر 3 کون المبی موجودا، نمبر 4 پر کون المبی مملوکا، نمبر 5 پر کون المبی معلوما، نمبر 6 پر کون المبی مقدور التسلیم، اور نمبر 7 پر کون المبی مقبوضا للبائع۔ اور جو تیسری صورت ہے شروط کے ضمن میں جو صلب عقدہ کی جانب راجع ہو، تو اس میں شرائط کو بیان کرنے کے بجائے 2 الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں، کہ تعلیق البیع او اضافت الی المستقبل، کہ بیع کو معلق کرنا یا اس کی مستقبل کی جانب اضافت کرنا، اور سلبی طور پر پھر اس کے ضمن میں 2 شرطیں بیان کی، کہ کون المبیع منجزا، اور نمبر 2 پر کون البیع معقودا فی الحال، کہ بیع منجز ہو یعنی غیر معلق ہو، اور بیع جو ہے وہ معقود فی الحال ہو یعنی مستقبل کی جانب راجع نہ ہو۔ اور نمبر 2 پر دوسرا عنوان قائم کیا شرط الفاسد او الاستثناء، یہ دوسرا عنوان تھا، یہ پورا ہوا، اور اس کے ضمن میں 3 مباحث پوری ہوئی، کل 4 ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا عنوان ہے التقسیمات، یہ بھی بڑے شاندار طریقے سے قائم کیا ہے، اس میں کل 4 مباحث کو شامل کر لیا۔ اس میں تقسیمات کل 4 طریقوں سے، نمبر 1 پر من حیث وفاء العوضین او احدہما، کہ مبی اور ثمن کو ادا کرنے یا ان میں سے کسی ایک کے ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے ضمن میں کل 5 قسمیں بیان کی، بیع الحال، بیع الکالی بالکالی، نمبر 3 پر بیع المؤجل، نمبر 4 پر بیع السلم، اور نمبر 5 پر بیع الاستثناء۔ نمبر 2 پر دوسری تقسیم بیان کی من حیث ربحیت البیع، اس میں کل 4 قسمیں، المساومہ، المرابحہ، التولیہ اور الوضیعہ۔ تیسری جو قسم ہے اس میں 2 عنوان قائم کیے ہیں، ایک تو تقسیم کا اور ایک الگ سے عنوان قائم کیا۔ تقسیم کے ضمن میں کل 3 قسمیں، کہ بیع المطلق، بیع المقایضہ اور بیع الصرف، اور اسی کے ضمن میں ربا کو بھی بیان کیا ہے۔ اور چوتھی تقسیم بیان کی من حیث ترتیب آثار البیع فی الدنیا والآخرہ، اس کے ضمن میں کل 5 اقسام بیان کی، بیع الصحیح، بیع الباطل، بیع الفاسد، بیع الموقوف اور بیع المکروہ۔ پھر جو بیع الصحیح ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مع الخیاری، بدون الخیار۔ مع الخیار ہے اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ ما ثبتت بالشرط فی العقد، کہ وہ خیار کہ جو عقدہ میں شرط کے ذریعے ثابت ہو، وہ 3 خیار ہے، نمبر 1 پر خیار الشرط، نمبر 2 پر خیار النقد، نمبر 3 پر خیار التعیین، اور نمبر 2 پر ما ثبتت شرعن، وہ خیار کے جو شرعن ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے ضمن میں کل 6 خیار کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پر خیار رویت، خیار عیب، خیار خلف، اور اس کو فوات وصف بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر خیار مغبون، خیار تغریر اور خیار تدلیس۔
اس کے ضمن میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے تقریباً 33 قسم کے خیارات کو بیان کیا ہے، لیکن وہ سب ان 9 خیاروں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا عنوان تدخل السلطات فی التجارت الحرہ، کہ آزادانہ تجارت کے اندر حکومتوں کا دخل اندازی کرنا یہ کہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ضمن میں کل 5 چیزوں کو بیان کیا، اور یہ ہماری متداول کتابوں میں موجود ہے کہ بیع الحاضر للبادی، تلقی جلب، احتکار، تکوین جمعیت من التجار للتحکم فی الاسعار، اور نمبر 5 پر تسعیر۔ عام طور سے پہلی جو 2 قسمیں ہیں وہ کتاب البیوع میں مل جاتی ہے ہدایہ وغیرہ میں، اور جو 3 اور 5 اور اس کے ضمن میں چوتھی قسم بھی نکلتی ہے، اس کو عام طور سے فقہا نے کتاب البیوع میں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ کتاب الکراہیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ الاحکام المال الحرام، مال حرام کے احکام، یہ مبحث عاشر ہے۔ اس کو میں نے سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مصنف نے اس طرح سے تقسیم نہیں کیا، لیکن میں نے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک اقسام عامہ اور ایک اقسام معاصرہ۔ اقسام عامہ میں ما کان محرما علی المرء لکونہ ملکا للغیر، اس میں غصب سے متعلق کچھ مسائل کو بیان کیا۔ نمبر 2 پر ما تغیرت فیہ العین المغصوبہ بفعل الغاصب، کہ فعل غاصب کی وجہ سے اگر وہ چیز بدل جائے اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 3 ما کان مجموعا من الحلال والحرام، اس پر خوب تفصیلی کلام کیا ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ عام طور سے بعض لوگوں کی آمدنی مشترک ہوتی ہے، حلال اور حرام سے ملی جلی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر غلۃ المغصوب و ارباحہ، اور المال المقبوس فی ببیع الفاسد۔ اور اقسام معاصرہ میں 4 اہم ترین مسائل کو بیان کیا جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ التعامل مع البنوک الربویہ، کہ سودی بینکاری نظام کے ساتھ کاروبار کرنا، اس میں جڑنا وغیرہ۔ التعامل مع شرکات التامین، کہ لائف انشورنس جس کو جیون بیمہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق مسائل۔ اور التعامل مع شرکات تامین الاشیاء والمسئولیات۔ تیسرے نمبر پر وہ انشورنس کی وہ اقسام کے جس کا تعلق چیزوں سے ہوتا ہے یا ہماری نوکری وغیرہ سے ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ نمبر 4 پر تعامل مع سماسرتی فی البورصہ، کہ شیئر بروکر کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا۔ اس کے بعد چھٹا عنوان ہے احکام الایراد والاستیراد، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کچھ مسائل۔ یہ مبحث 11 ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے یہ طریقے برید سے ہوتا ہے، ڈاک سے ہوتا ہے، یا بینک کے واسطے سے۔ اگر وہ برید کے واسطے سے ہو رہا ہے تو 5 اہم ترین سوالوں کا جواب خوب تفصیل سے دیا کہ متى یتم العقد بین المتعاقدین۔ نمبر 2 پر هل يعتبر البرید وکیلا للبائع او وکیلا للمشتری۔ نمبر 3 پر متى ينتقل زمان المبيع الى المشتری۔ نمبر 4 ان قبض ممثل البرید قبض امانت او قبض زمان۔ نمبر 5 پر ان البرید امین لنقود الثمن او ام ضامن لها۔ اور بواسطۃ البنوک میں 2 مسئلوں کو بیان کیا ہے، متى یتم البیع، اور نمبر 2 پر متى ينتقل الزمان من البائع الى المشتری۔ اور آخری جو بحث ہے وہ بہت مختصر سی ہے، تقریباً 3 صفحات ہی کی ہے، لیکن ان 3 صفحات کے اندر بھی اچھی تفصیل موجود ہے اقالے کے ضمن میں۔ کہ نمبر 1 پر اقالہ لغتاً و شرعاً کیا ہے، لغوی اور شرعی معنی، اور اس کے انعقاد کا طریقہ کیا ہے۔ تو انعقاد کے طریقے کے ضمن میں 2 بحث ہیں کہ یا تو بالایجاب والقبول ہوگا یا بالتعاطی ہوگا۔ اگر ایجاب و قبول ہے تو پھر الفاظ کون سے ہیں، اگر الفاظ اقالے کے استعمال کیے تو اس میں اختلاف کو بھی بیان کیا ہے فقہا کے کہ یہ فسخ ہے یا بیع جدید ہے، کیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اور اگر یہ بلفظ فسخ ہو یا متارکہ ہو یا تراد ہو تو اس میں فقہا کے اتفاق کو بیان کیا کہ بالاتفاق یہ فسخ سمجھا جائے۔ کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.